بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سبوق سید۔ ناظرین، گزشتہ پروگرام میں آپ نے علماء اکرام کی گفتگو سنی جنہوں نے بہت ہی تفصیلی انداز میں روزے کے مسائل کے حوالے سے گفتگو کی اور یہ بتایا کہ روزہ کیوں فرض کیا گیا اور روزے کے جو احکامات ہیں بنیادی طور پر وہ کیا ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے روزہ رکھوا کر چاہتا کیا ہے، اور روزے کے حوالے سے کہ کس عمر میں روزہ رکھنا چاہیے اور کس عمر تک روزہ فرض ہے، اور اس کے علاوہ جو دیگر بڑے اہم مسائل ہیں ان پر علماء اکرام نے بڑے تفصیل انداز میں گفتگو کی۔ لیکن کچھ سوالات جو بڑی اہمیت کے حامل ہیں وہ رہ چکے تھے، تو آج ہم ان مسائل پر گفتگو کریں گے اور ہمارے ساتھ بہت زبردست پینل موجود ہے۔ پچھلے پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے مفتی سید ریاست حسین شاہ صاحب، جامعہ سلفیہ اسلام آباد میں درس و تدریس کے شعبے سے منسلک ہیں اور یہ فاضل ہیں مدینہ یونیورسٹی سعودی عربیہ کے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ اور ہمارے ساتھ دوسرے انتہائی معزز مہمان موجود ہیں، دارالافتاء جامعہ اسلامیہ راولپنڈی کے سربراہ ہیں مفتی عبدالرشید صاحب۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ اور بارگاہ سید الکونین میں ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر بن عبدالعزیز صاحب۔ یہ طالب علم ہیں اوکاڑا یونیورسٹی کے، وہاں سے خصوصی طور پر تشریف لائے ہیں، بہت اچھی نعت بھی پڑھتے ہیں اور حمد بھی پڑھتے ہیں۔ آج ہمارے پروگرام کا آغاز ہم ان سے نعت ہم سن کے کریں گے۔ تو عمر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں؟ بہت لمبا سفر طے کر کے آئے، تو کون سی ہم سنائیں گے ہمیں؟ میں آپ کو پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ کس سے مانگیں کہاں کس سے جائیں؟ مانگے کہاں جائیں؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تو بسم اللہ کیجیے۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کون مقبول ہے کون مردود ہے، کیا خبر ہے کسی کو کہ کیا کون ہے؟ کون مقبول ہے کون مردود ہے، کیا خبر ہے کسی کو کہ کیا کون ہے؟ جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ اور کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں کلجی ہے مقسوم کی، رزق پہ کس کے پلتے ہے شاہ و گدا، مسند آراء بز میں عطا کون ہے؟ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ اور اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے
पे भी मानते हैं तुझे, ए नसीर से को तो फज़ेल बारी समझे, वरना तेरी तरफ देखता कौन है, किससे मांगे कहाँ जाए, किससे कहें, और दुनिया में हाजत रवा कौन है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब उमर अब्दुल अजीज़ साहब। नाज़रीन, आपने हम सुनी पीर नसीरुद्दीन नसीर अलैहि रहमा का कलाम, और आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं बहुत ही अहमियत का हामिल है। लोगों के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं और लाजमी जब उनके साथ मसाइल पेश आते हैं वो उलमाए इकराम की तरफ रुजू करते हैं, और कुरान भी हमें यही कहता है कि फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। जब तुम्हें कोई मसला पेश आए तो अहल ज़िक्र यानी जो उस शोबे के माहिरीन हैं उन्हीं की तरफ रुजू करो अगर तुम जानते नहीं हो। तो आज हम भी उलमाए इकराम की तरफ रुजू करेंगे, वो हमें बताएंगे कि रोज़े के जो अहकामात हैं वो क्या हैं। और वक्फ़े के बाद एक छोटा सा वक्फ़ा लेंगे, वक्फ़े के बाद हमें ज्वाइन करेंगे जनाब डॉक्टर नदीम अब्बास साहब जामिअतुल कौसर इस्लामाबाद में, वहीं से उनकी फ़राग़त भी है और वहीं पर वो आजकल दर्स व तदरीस की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो भी निभा रहे हैं। एक छोटा सा वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद जब आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे तो फिर हम उलमाए इकराम से गुफ्तगू करेंगे और ये जो बड़े अहम सवालात हैं ये उनके साथ उन सवालात के जवाबात उनसे लेंगे एक वक्फ़े के बाद। नाज़रीन, वक्फ़े के बाद एक बार फिर प्रोग्राम इब्तिदा में खुश आमदेद। आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं रोज़े के मसाइल के हवाले से और अहकामात के हवाले से। डॉक्टर नदीम अब्बास साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि अक्सर नौजवान ये सवाल करते हैं, बल्कि नौजवानों को मतून करना मुनासिब नहीं, सभी ये सवाल ज़्यादा कर रहे होते हैं कि अगर उन पर गुस्ल वाजिब हो गया और उन्होंने रोज़ा रख लिया है बग़ैर गुस्ल के तो क्या रोज़ा हो जाएगा? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद व अला अहलि बैतिहित तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने माह मुबारक रमज़ान की इन मुक़द्दस साअतों में ये मौका फ़राहम किया कि हम लोगों की रहनुमाई कर सकें और वो मसाइल के जो उन्हें दरपेश हैं, और बाज़ औक़ात अपने ज़ाहिरी जो एक शर्म है हमारे माशरे में उसका भी एक कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे मसाइल पूछे नहीं जाते और एक मसले पर बहुत लंबी मुद्दत तक गलत तरीके से अमल होता रहता है। सही। तो देखिए, अगर कोई शख्स, लोगों को ये बात भी बतानी चाहिए कि शर्म हमें सिग्नल तोड़ते हुए करनी चाहिए जी, चोरी करते हुए करनी चाहिए। शरीयत के मसाइल में शर्म की कोई ज़रूरत नहीं जी, ऐसे ही है। यानी शर्म, मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर कोई ऐसा मसला है आपको जो मालूम नहीं है और आप उसे शर्म से नहीं पूछ रहे तो ये नहीं है कि आप शर्म पर अमल कर रहे हैं, बल्कि ये बेशर्मी है। ये बेशर्मी, बल्कि शर्म ये है कि जो मसला, जो बात हमें मालूम नहीं है उसे दरियाफ्त कर लिया जाए, उसे पूछ लिया जाए। अपनी जहालत को के साथ रहना ये नुकसानदेह होता है। तो जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है तो उसमें ये बात बहुत वाज़ेह है कि जो शख्स यानी सुबह तक वो जो जिनाबत की हालत तक बाकी रहा, वो किस सूरत में बाकी रहा। एक तो ये है कि वो रात को सोया था, वो जिनाबत हो गई और सुबह नमाज के बाद उसकी आँख खुली, यानी रोज़े का टाइम, सहरी का टाइम वो गुजर गया, रोज़ा शुरू हो गया। तो ऐसी सूरत में वो कुछ खाए पिएगा नहीं, गुस्ल कर लेगा और उसका रोज़ा ठीक हो जाएगा। अच्छा। दूसरी सूरत ये है कि वो सहरी से पहले ही उसे पता है, वो जाग रहा है, जागा हुआ है और उसे पता है कि मेरे ऊपर गुस्ल जो है वो फ़र्ज़ हो गया है। अब अगर वो जानबूझकर गुस्ल नहीं करता तो फिर उसके ऊपर कफ़ारा पड़ जाएगा। अच्छा। और उसका रोज़ा कबूल नहीं होगा। वो उसका रोज़ा कबूल नहीं होगा। अच्छा। और ये मकतब तशय्युअ के मुताबिक, ये मकतब तशय्युअ के मुताबिक उसका रोज़ा कबूल नहीं होगा और उसको जो है वो कफ़ारा अदा करना पड़ेगा। यानी ये उसी तरह है जैसे उसने रोज़ा नहीं रखा, जानबूझकर रोज़ा तोड़ दिया, क्योंकि वो गुस्ल कर सकता था और उसने गुस्ल नहीं किया। यहाँ तक जो है वो इस यहाँ जो सवाल आपने फरमाया था उसका ताल्लुक़ है। सही। अच्छा, इसमें एक और छोटी सी बात ये भी है कि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि अमूमन हमारे यहाँ लोग रोज़ा तो रखते हैं, नमाज़ों में कहीं कमी कोताही कर देते हैं। तो अब लाजमी है कि अगर वो रात को इस पहर में अगर उससे कोई चीज़ इस तरह हो जाती है तो वो
نماز جب بھی پڑھے گا تو اس کو تو غسل کرنا پڑے گا نماز کے لیے بھی، لیکن اگر وہ نماز نہیں پڑھتا اور صرف روزے کا جو معاملہ ہے وہ آگے بڑھا دیتا ہے تو پھر؟ نہیں دیکھیں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ روزہ جیسے نماز اس غسل کے بغیر نہیں ہوتی، بالکل اسی طرح فقہ جعفری کے مطابق روزہ بھی نہیں ہوتا، روزہ بھی نہیں ہوتا. یعنی اس شرط ہے کہ انسان جو ہے اگر وہ جاگ رہا تھا، ایک تو ہے نا میں نے عرض کیا کہ اگر وہ سویا ہوا تھا اسے پتہ ہی نہیں چلا، یا دن کو سو گیا، مثلا یہ بھی ایک صورت ہے نا کہ دن کو سو گیا اور جو ہے وہ منی خارج ہو گئی، تو اب ایسی صورت میں بھی اس کا روزہ ٹھیک ہے، فوراً غسل کر لے کیونکہ وہ اس کے اختیار میں نہیں ہے. ہاں ایک صورت یہ ہے کہ اس نے اختیار سے منی نکالی تو پھر بھی اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، روزہ باطل ہو جائے گا، روزہ نہیں رہے گا، ختم ہو جائے گا روزہ. بہت شکریہ. اچھا شاہ صاحب آپ بتائیں کہ سیم یہ سوال آپ کے ساتھ بھی ہے. ارے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پوری رات اس کے لیے بیوی کے پاس جانا مباشرت جائز ہے. لہٰذا اگر پوری رات کو لیا جائے تو اس کے پاس پیچھے جو وقت بچتا ہے غسل کے لیے ممکن ہے وقت ہی نہ بچے. تو اگر کوئی آدمی سویا ہوا رہ گیا اور غسل نہیں کر سکا تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر کوئی جاگ رہا ہے اور اختیار بھی رکھتا ہے لیکن اس کے باوجود غسل نہیں کر سکا، بہتر تو یہی تھا اس کے لیے کہ وہ غسل کرتا، لیکن اگر نہیں کر سکا اور اس نے ایسے روزہ رکھ لیا اور نماز سے پہلے اس نے غسل کر لیا تو کوئی مسئلہ نہیں. اس کے روزے کے آغاز کے لیے طاہر ہونا اور پاک ہونا شرط نہیں ہے. اسی طرح اگر دن کے وقت کوئی سویا ہوا ہے جیسے علامہ صاحب نے بیان کیا اور اسے احتلام ہو جاتا ہے، کوئی ایسی صورت ہو جاتی ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر جان بوجھ کر ایسا کیا ہے تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن یہ ہے کہ انسان کو پاک صاف رہنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جلد از جلد وہ اس طرح کی چیزوں سے پاک ہو جائے. لیکن اگر کوئی آدمی روزے کے آغاز کے وقت جنابت کی حالت میں ہے اور وہ پاک نہیں ہو سکا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کا روزہ ٹھیک ہے، بعد میں وہ نماز سے پہلے غسل کر لے. اچھا تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر ایک اور سوال بھی چھوٹا سا پیدا ہوتا ہے کیونکہ لوگوں کے ساتھ یہ مسائل پیش آ سکتے ہیں کہ اگر کسی کو بخار ہے یا بہت زیادہ سردی لگی ہوئی ہے اور اس وجہ سے وہ روزہ نہیں وہ غسل نہیں کر پاتا تو پھر؟ دیکھیں میں نے کہا کہ اگر وہ غسل اس نے بغیر کسی عذر کے بھی نہیں کیا نا، سستی سے نہیں کیا، کوئی عذر نہیں تھا، سستی سے نہیں کیا، پھر بھی اس کا روزہ ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ نماز سے پہلے تو اس نے کرنا ہے کیونکہ نماز بھی تو فرض ہے. اس کے بغیر نہیں ہوگی. مفتی صاحب سیم سوال آپ سے بھی ہے. جی بس میں اس پر اتنا اضافہ کروں گا کہ روزہ کی جو حقیقت ہے وہ 3 چیزوں سے رکنا ہے، کھانا پینا اور ہم بستری سے. یہ کھانا روزہ پینا اور ہم بستری ان سے روکنا کا نام روزہ ہے، صبح صادق سے لے کر کے غروب تک. صحیح. تو اس دوران اگر جنابت پیش آ جائے تو اس سے روزہ کی حقیقت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے وہ جنابت رات کے وقت ہو یا دن کے وقت پیش آ جائے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ غسل جلدی کرنے چاہیے، وہ مطلوب شریعت میں پاکی طہارت جس طرح کہ حضرت نے فرمایا. لیکن اگر نہ کرے کوئی تو ہمارے جو احناف کا مسلک ہے اس کے مطابق جو ہے اس کا روزہ ہو جائے گا اور روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. البتہ اگر کوئی شخص جو ہے قصداً جو ہے وہ کرے اپنا جو ہے وہ منی کا اخراج کرے روزے کی حالت میں تو اس میں پھر یہ ہے کہ قضا اس کی آتی ہے صرف، اور روزہ اس کا وہ ٹوٹ جائے گا اور اس کا قضا رکھنی پڑے گی اس کی. لیکن جنابت کی وجہ سے جو روزہ ہو جاتا ہے. صحیح، بہت شکریہ آپ کا. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک سوال یہ بھی زیادہ لوگ پوچھتے ہیں کہ بعض اوقات آپ سفر کر رہے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، دانتوں سے خون نکل آتا ہے، آپ دانتوں کا خلال کرنا چاہتے ہیں تب نکل جاتا ہے، کلی کرتے ہوئے آ جاتا ہے، ایون مسواک کرتے ہوئے، برش کرتے ہوئے آ جاتا ہے، اور یا نکسیر نکل آتی ہے کسی وجہ سے بھی، یا قے آ جاتی ہے. تو ان تینوں صورتوں میں کیا روزہ باقی رہے گا؟ اچھا جو آپ نے آخر میں پوچھا قے کا، اس کی 2 صورتیں ہیں. اچھا ایک ہے کہ ایک شخص جان بوجھ کر قے کرتا ہے، ایک یہ ہے کہ قے آ جاتی ہے. اگر جان بوجھ کر قے کرتا ہے تو پھر روزہ باطل ہو جائے گا. اچھا. اور اگر قے آ جاتی ہے اختیار میں ہی نہیں ہے تو پھر روزہ ٹھیک ہے، اس کا روزہ درست ہے. صحیح. اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ یعنی یہ امور کہ جن میں جسم سے خون نکل آتا ہے، یعنی اگر ان کو مجموعاً اگر ہم دیکھیں نا تو کچھ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، کچھ چیزیں تو ایسی ہیں خدا نخواستہ اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا یا اس طرح کے جو معاملات ہو گئے ان کا تو نہیں ہے. لیکن ویسے کوئی ایسا عمل انجام دینا کہ جس سے خون نکل آئے باڈی سے یا کوئی چیز ہو خود سے، تو یہ مکروہ ہے. صحیح. یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ ختم ہو جائے گا. یہ روزے کو ختم کرنے والے امور میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ مکروہ امور میں سے ہے. اور اس میں ایک یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں انسان میں نکاہت آ جاتی ہے، کیونکہ انسان ویسے ہی روزے سے ہے اور پھر خون نکلے گا.
جب خون نکلے گا تو انسان کو ایک نکاہت اور کمزوری محسوس ہوگی. تو یہ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ آپ مزید کوئی ایسا کام کریں کہ پہلے ہی آپ ایک ایسی حالت میں بھوک سے ہیں, پیاس سے ہیں, بہت ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے عام حالات میں جائز قرار دی ہیں, آپ نے خود سے ان کو روکا ہوا ہے. تو اب ایسا کام آپ نہ کریں, یہ ناپسندیدہ ہے کہ جس کے نتیجے میں آپ مزید نکاہت اور کمزوری کی طرف جائیں, جیسا کہ خون نکالنے والا ہے. اچھا, جہاں تک آپ نے بات کی کہ دانتوں میں وہ کوئی مثلا صبح سحری میں کوئی ایسی چیز کھائی تھی کہ وہ اب گوشت کا ٹکڑا دانتوں میں پھنس گیا تھا, تو اب اس میں یہ ہے کہ اگر تو وہ جسم میں دوبارہ اندر نہیں جانا چاہیے, لیکن اگر وہ اتنا پتلا تھا کہ وہ اس میں چلا گیا, پتہ ہی نہیں چلا, تو اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. صحیح, ٹھیک. شاہ صاحب سے ہم سوال آپ سے. تقریباً یہی چیزیں ہیں کہ اگر خون نکلا ہے جسم سے تو ظاہر ہے اس کا نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, لیکن اگر کمزوری آتی ہے, جیسے بعض حدیث میں اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں کہ افطر الحاجم والمحجوم, کہ سنگی لگانے اور لگوانے والے دونوں نے روزہ افطار کر لیا, لیکن مطلب یہی ہے کہ سنگی لگانے والا وہ جب اپنے منہ سے خون کھینچتا ہے تو حلق میں جانے کا احتمال ہے, اور جس کو سنگی لگائی جا رہی ہے اس کے جسم سے خون نکل رہا ہے, تو کمزوری کی وجہ سے پچنے لگوانا, جس کو حجامہ حجامہ خیر عربی کا لفظ ہے, لیکن ہمارے یہاں حجامہ ہی چلتا ہے. تو دوسری حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ کے رسول نے روزے کی حالت میں خود سنگی لگوائی بھی ہے. تو بہرحال روزہ خون کے نکلنے سے نہیں ٹوٹتا. دوسری چیز جو آپ نے ذکر کی ہے الٹی کے حوالے سے, قے وغیرہ اگر آ جاتی ہے تو وہی چیز ہے اگر جان بوجھ کر قے کی ہے. ابو داؤد ترمذی وغیرہ میں روایات موجود ہیں, اللہ کے رسول نے فرمایا من ذرعہ القی فلا قضاء علیہ, جس کو زبردستی قے آ جائے, یعنی اس کے اختیار میں نہیں ہے, خود آ گئی ہے, تو اس پر قضا نہیں ہے, اس کا وہی روزہ کافی ہے, وہ اپنا روزہ جاری رکھے گا. اور جس آدمی نے جان بوجھ ومن استقاء, جس نے قے کی تو اس پر قضا ہے, اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. تو قے کرنے سے جان بوجھ کے قے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مثلا اس نے کوئی چیز کھائی تھی اور بعد میں اسے محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں مجھے یہ نکال دینی چاہیے سحری کے بعد کے وقت میں, یا وہ کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے اسے تھوڑی سی تعفن یا غلاظت محسوس جان بوجھ ہوتی کر کیا کہ مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. مثلا ایک آدمی اپنی انگلی منہ میں ڈالتا ہے نا تو قے آ جائے گی, اور ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں. باقی جہاں مثلا اس نے سفر کیا اور سفر کی وجہ سے قے آ گئی, سمیل کی وجہ سے آ گئی, تو وہ اس نے جان بوجھ کر نہیں کی. تو ہمارے ہاں جو فرق کیا جاتا ہے وہ جان بوجھ کر اور غیر اختیاری میں ہے. مفتی صاحب تو مکتب تشیع کے حامی یہی ہے جی ایسے, اور آپ کیا اسی طرح آپ مفتی صاحب رہنمائی بس تقریباً یہی ہے, صرف میرے خیال میں جان بوجھ کر ہو اور منہ بھر کر ہو, کافی مقدار میں ہو, تھوڑی مقدار سے بھی نہیں. اچھا, جان بوجھ کر میں منہ بھر کر, منہ بھر کر ہو. اچھا صحیح, تو پھر یہ روزہ ٹوٹ جائے گا. اس کی صرف قضا ہوگی, کفارہ نہیں ہے. اچھا اچھا, مفتی صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اور اگر غیر اختیاری طور پر آئی ہے تو اس میں کوئی نہیں ہے. اس میں کوئی نہیں. اچھا, بعض اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ویکنس ہو جاتی ہے تو لوگ انجیکشن لگواتے ہیں, یعنی وہ بھوک تو برداشت کر سکتے ہیں لیکن انجیکشن لگوا لیتے ہیں یا انسولین کا استعمال کرتے ہیں, یا بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید انہیں کچھ اور انہیلر وغیرہ اس کا استعمال کرتے ہیں, دمے کا سانس کا مسئلہ پیش آ جاتا ہے. تو ان صورتوں میں کیا روزہ مکروہ ہوگا, فاسد ہوگا, باطل ہوگا, کیا ہوگا؟ جو عام طور پر مسئلہ ہے انجیکشن سے, جو اکثر علماء ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اچھا, البتہ بعض حضرات اس کے قائل ہیں کہ اس سے ٹوٹ جاتا ہے, لیکن عام طور پر جو علماء ہیں وہ فرماتے ہیں کہ انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا, چاہے رگ کا ہو یا گوشت کا ہو یا چاہے انسولین ہو. اچھا, اور جہاں تک انہیلر کا تعلق ہے تو انہیلر کے دو صورتیں ہو سکتی ہے. ایک یہ کہ اس میں کوئی بعض مرتبہ دوائی کے ذرات ہوتے ہیں, تو وہ اگر دوائی کی ذرات والا انہیلر ہو تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, اور دوائی نہ ہو تو اس سے نہیں ٹوٹتا. صحیح. تو وہ پھر ضرورت کے اگر وقت مجبوری کا حالت میں دوائی والا لیا ہے تو اس سے جو ہے روزہ ٹوٹ جائے گا, لیکن اس کی ضرورت کی وجہ سے صرف قضا ہوگی, کفارہ نہیں ہوگا. اور انجیکشن سے جو ہے عام علماء یہ کہتے ہیں کہ اس سے نہیں ٹوٹتا روزہ. صحیح. آپ کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ جی میں یہ عرض کروں گا کہ جو انجیکشن ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اچھا, دیکھیں روزہ ٹوٹتا ہے کھانے اور پینے سے. کھانا اور پینا وہ رائج جو طریقے ہیں ان کے ساتھ کھانا اور پینا ہوگا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. تو اب یہ کھانے اور پینے میں انجیکشن جو ہے وہ اس طرح سے نہیں آتا. اور اسی طرح انجیکشن کے ذریعے آپ کو توانائی تو ایگزیکٹلی ملتی ہے. توانائی تو جب ہم آکسیجن لے رہے ہیں, اچھی آکسیجن لے رہے ہیں, اچھی فضا میں چلے گئے, مری چلے گئے, ٹھیک ہے, تو وہ بھی وہ تو اس سے بھی آ رہا ہے, طاقت بھی آ رہی ہے.
تو اس میں یہ ہے کہ بالکل جیسے حضرت نے فرمایا کہ انجیکشن جو ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور بعض انجیکشن ایسے بھی ہوتے ہیں نا کہ وہ آپ کو حد ضرورت سے زیادہ توانائی فراہم کرتے ہیں. نہیں دیکھیں وہ جیسا بھی ہے, دیکھیں وہ اس میں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ باڈی میں چاہے جون سے والا بھی انجیکشن ہو, کوئی چیز انجیکٹ تو ہو رہی ہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ وہ انجیکٹ کرنا کیا روزہ توڑتا ہے یا روزہ نہیں توڑتا, تو وہ علماء کہتے ہیں وہ روزہ نہیں توڑتا. ٹھیک ہے. اور دوسرا بالکل اسی طرح سے کہ جو انہیلر ہیں دما وغیرہ کے لیے جو استعمال ہوتے ہیں, اگر اس میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جو کھانے پینے کا صرف ہوا ہے, اگر صرف ہوا ہے جیسے وہ فیسیلیٹیٹ ہی کر رہے ہوتے ہیں نارملی طور پر, تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو کرنے میں. بلکہ اس سے میں آپ کو ایک دو چیزیں کر دوں کہ یہ بھی سرما اگر ڈالتے ہیں, بعض لوگ سرما ڈالتے ہیں, اور اسی طرح سے بعض ایسی خوشبوئیں ہیں کہ اگر یہاں پہ لگائیں تو یہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ علماء کہتے ہیں کہ نہ کیا جائے تو بہتر ہے, یعنی مکروہات کی حد تک ہیں, یعنی ایسی چیز نہیں ہے کہ ان کے استعمال سے روزہ ٹوٹ جائے. یعنی جو لوگ دھنی دیتے ہیں بخور وغیرہ یا رات چلتے ہوئے پتہ نہیں کیا وہ نہیں, وہ تو دیکھیں وہ تو اس میں ہے ہی نہیں نا. اچھا دیکھیں وہ تو اس میں ہے ہی نہیں. ہم جو بہت خطرناک قسم کی خوشبوئیں بھی آ گئی ہیں نا, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں کہ جس میں آپ نارمل عادی اس میں نہ رہیں وہ ایسا کام نہ کریں. اسی طرح سرما ہے یا کچھ ایسے اور امور ہیں کہ اگر آپ وہ لگائیں کریں تو ان کا اچھا سرمے کا یہ بھی ہے کہ آنکھوں میں لگتا ضرور ہے, لیکن بعض اگر جو زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ بعض اوقات اگر لگا کے سو جائیں تو گلے سے بعض اوقات اگر تھوکیں تو اس کے ذرات جو ہے وہ ادھر بھی آ جاتے ہیں. لیکن اس میں بھی علماء کہتے ہیں کیونکہ یہ کھانا پینا عادی جگہوں سے مراد ہے, یعنی منہ سے جو ہے وہ کھایا پیا جائے جہاں سے عام طور پر کھایا پیا جاتا ہے. اور بہت سے نشے ایسے ہیں کہ جو اب تو سونگنے سے جی وہ آ رہے ہیں, تو ان کے بارے میں کیا؟ ہاں دیکھیں وہی ہے کہ جو اگر وہ اس میں آ رہا ہے, یعنی اگر وہ اس نالی کے ذریعے سے ناک والی نالی کے ذریعے سے معدے میں پہنچایا جا رہا ہے, اگر وہ پھر وہ دیکھا جائے گا کہ وہ کیا چیز ہے, اگر وہ مٹیریل ہے اس طرح کا یا صرف دھواں ہے مثلا, تو اب دھوئیں سے تو وہ باطل تو نہیں ہوگا روزہ, نہیں ٹوٹے گا. شاہ صاحب آپ کیا کہیں گے؟ جیسے ٹیکے کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا انجیکشن, بنیادی طور پر ہمارے ہاں اس میں یہ فرق کیا جاتا ہے کہ دیکھیں کھانے اور پینے کی جو ممانعت ہے وہ اس وجہ سے کہ اس کا تعلق معدے کے ساتھ ہے. صحیح. جو جس انجیکشن کا تعلق معدے کے ساتھ ہے یعنی جو رگ میں لگتا ہے تو اس سے روزہ افطار ہو جائے گا, اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کی قضا رکھنی پڑے گی. اور اگر جسم میں گوشت میں انجیکشن لگا ہے تو اس کا تعلق معدے کے ساتھ ڈائریکٹ نہیں ہے, لہٰذا اس سے نہیں ٹوٹے گا. عام طور پر ہمارے ہاں یہ فرق کیا جاتا ہے. لیکن میرا مریض آدمی کو یہ مشورہ ہے کہ اسے جب اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے تو وہ اس رخصت پہ عمل کرے, اپنی بیماری گزارنے کے بعد روزہ رکھ لے. صحیح, ٹھیک ہو گیا. اچھا حجامہ کے حوالے سے بھی آپ نے بات کر لی ہے کیونکہ بہت سے لوگ یہ جو سوال ہے اس پر بھی وہ پوچھتے ہیں. اچھا ایک اور بات جو کی جاتی ہے مومن جی کے روزے کے فدیے کے حوالے سے, کیونکہ آپ نے کہا نا کہ ان صورتوں میں فدیہ دینا پڑے گا یا قضا رکھنی پڑے گی, تو فدیے کے حوالے سے مجھ سے بتائیے کہ روزے کا فدیہ کیا ہے؟ فدیہ کیا ہے یا کس کے لیے فدیہ؟ دو باتیں. جی جہاں تک یہ اس بات کا تعلق ہے کہ کس کے لیے فدیہ ہے, تو ایک تو فدیہ اس آدمی کے لیے ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتا, وہ یا تو بوڑھا ہے کہ اس کے بعد اس کی صحت کی مزید امید نہیں ہے, اور یا ایسی لاعلاج بیماری ہے کہ اس کی صحت کی امید نہیں ہے, تو ایسے افراد کے لیے جو ہے وہ روزہ نہ رکھنا کا وہ اختیار ہے, وہ جائز ہے, اور وہ فدیہ دیں گے. صحیح. باقی جو آدمی ایسا بیمار ہو کہ اس کی امید ہے ٹھیک ہونے کی, تو وقتی طور پر اس کو افطار کی اجازت ہے, بعد میں وہ قضا کرے گا. جو آدمی قضا کر سکتا ہے اس کے لیے فدیہ نہیں ہے. فدیہ اس کے لیے ہے کہ جس کو جو زندگی میں اس کی امید نہیں ہے ٹھیک ہونے کی, وہ نہیں رکھ سکتا. وہ جائے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامِ مِسْكِينٍ, قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ جو لوگ طاقت نہیں رکھتے اس کے لیے جو ہے ان کے لیے فدیہ ہے. جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ کتنا فدیہ ہے, تو ہمارے ہاں جو ہے وہ فدیے کا جو معیار ہے وہ گندم ہے, جو ہے کشمش ہے اور کھجور ہے. صحیح. تو گندم کے لحاظ سے 2.25 کلو گندم فی روزہ, اور احتیاطاً 2 کلو, اور باقی چیزیں جو ہے وہ 3.5 کلو. اچھا. جی ہاں, تو وہ ایک روزے کا مقدار ہے یا اس کی قیمت. ٹھیک. اور اگر وہ روزے رکھنا چاہے قضا کے حوالے سے, تو قضا اگر رکھے تو پھر تو رکھے گا نا, وہ تو اس کے لیے فدیہ جائز نہیں ہے. صحیح. فدیہ اس کے لیے جس کی زندگی میں امید نہ ہو روزہ رکھنے کی. صحیح. ایسی بیماری ہے, ویک ہے, کمزور ہے, یہ نہیں کہ اچھا بوڑھا ہے, بڑھاپے کی وجہ سے نہیں رکھ سکتا. اب بڑھاپے کے بعد مزید صحت تو نہیں آ سکتی نا, اور اس طرح ایسی لاعلاج بیماری ہے کینسر وغیرہ جس طرح کہ اس کی امید نہیں ہے, تو وہ اس کے لیے ہے.
جس کی امید ہو یا جو رکھ سکتا ہے اس کے لیے فدیہ جائز نہیں ہے، پھر وہ قضا ہی رکھے گا. وہ قضائی رکھے گا. شاہ صاحب آپ کیا کہیں گے؟ ایسے ہی ہے جیسے پہلے بھی ہم نے ذکر کیا. یہی ہے کہ جی فدیے کی جو مقدار ہے وہ خاص طور پر ہمارے ہاں مقرر ایسے نہیں کی جاتی، نصف سا کہہ دیا جاتا ہے، لیکن یہ سا جو ہے یہ اصل میں پیمائش کا پیمانہ ہے، یہ کوئی تول کا نہیں ہے. تو اس میں مختلف چیزیں جب ڈالی جاتی ہیں تو ان کا وزن کم زیادہ ہوتا رہتا ہے. تو اس میں یہی دیکھا جائے گا کہ جو بندہ صاحب استطاعت ہے وہ اتنی اچھی چیز اور وہ زیادہ دے، اور جو کمزور ہے وہ اپنے حساب سے دے. جیسے ہمارے ہاں گھروں میں استعمال ہوتی ہیں، اگر بہت اچھا کھانے پینے والا ہے لیکن روزہ رکھوانے والے کو وہ دال چاول پہ گزارا کروا رہا ہے، تو ایسے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اچھا کھانا اس کو دینا چاہیے. صحیح، مطلب ہے کہ ایسا کرنا نہیں چاہیے. تو اخلاقی باب آ گیا. جی جی جی. فرضیت کیا ہے؟ فرضیت یہی ہے کہ جو جس سے سحری اس کی کا بندوبست ہو گیا، نصف سا کے برابر جو بھی ہو گیا تو وہ فرضیت ادا ہو گئی. فرضیت ادا ہو. جی. آپ ڈاکٹر صاحب؟ اچھا، اس میں جیسے حضرت فرما رہے تھے دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایک آدمی نے روزہ توڑا، صحیح، تو اس توڑنے کے نتیجے میں تین چیزیں ہیں، یا جو ہے وہ غلام آزاد کرے، یا 60 بندوں کو کھانا کھلائے، یا 60 روزے رکھے. ایک یہ ہے، ایک صورت یہ تو عادی آدمی ہے، صحت مند آدمی ہے. صحیح. ایک آدمی یہ ہے کہ اس نے 2-4 روزے چھوڑے تھے، پھر اب اگلے سال تک اس نے روزے رکھے ہی نہیں ہیں. تو اب اس میں کہتے ہیں کہ اس کے اگر وہ اگلا ماہ رمضان آ گیا ہے، وہ ماہ رمضان گزر گیا ہے، اب وہ روزے بھی رکھے گا وہ والے جو اس نے چھوڑے ہیں، مثلا شرعی وجہ سے چھوڑے ہیں، سفر کی وجہ سے چھوڑ دیے، بیماری کی وجہ سے چھوڑ دیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو ایک سا ہے وہ جرمانے کے طور پر وہ غریبوں میں مسکینوں میں بھی تقسیم کرے گا. اچھا، اس کے بعد ایک یہ ہے سچویشن ہے کہ ایک مریض ہے جو مسلسل جس کا مرض گیا ہی نہیں، 5 سال ہو گئے، تو اب وہ ہر ایک روزے کے بدلے میں جو کچھ مد طعام ہے تقریباً وہ نصف سا ہی، جیسے حضرت فرما رہے تھے نا، کلو گرام میں جب ہم کرتے ہیں تو وہ اوپر نیچے ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ ہے ایک پیمانہ ہے، یعنی جو تولنے والا نہیں ہے بلکہ ماپنے والا ہے. تو اس میں مختلف چیزیں جس طرح سے آپ فدیہ دیں گے اسی حساب سے مختلف ہو جاتا ہے. تو وہ ہر روزے کے بدلے میں وہ تقریباً نصف سا جو ہے وہ فدیہ دے دے گا. اچھا شاہ صاحب، ایک سوال عموماً یہ بھی کیا جاتا ہے، اور اس میں ہم تھوڑا بہت دیکھتے ہیں کہ اختلاف اس وجہ سے ہی پیدا ہو جاتا ہے کہ کہیں اذان کی آواز آ رہی ہے، کہیں ٹائم فکس ہے سحر و افطار کے باب میں. تو صحیح کیا پیمانہ ہے، کیا وقت ہے کہ ہاں یہ سحر کا ہے اور یہ افطار کا ہے؟ عموماً ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ سحری میں اذان کا انتظار کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اذان شروع ہوتی ہے تو روزہ بند کر دیتے ہیں، سحری بند کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ اذان کے آخری کلمے تک، لا الہ الا اللہ تک، وہ 2-2.5-3 منٹ جو ہوتے ہیں تب تک وہ کھاتے رہتے ہیں. دیکھیے اصل جو وقت ہے اتم الصیام الی اللیل، تو رات تک پورا دن جو ہے وہ روزے میں گزرنا چاہیے، اور دن کا آغاز ہوتا ہے صبح صادق سے، صحیح، اور اختتام ہوتا ہے سورج کے غروب ہونے سے. صحیح. جب پورا دن ہم نے روزے میں گزارنا ہے تو صبح صادق ہونے کا مطلب ہے کہ فجر کی اذان کا جو وقت داخل ہوتا ہے نا وہ صبح صادق سے ہوتا ہے. صحیح. کسی مسجد میں دیر سے دی جا رہی ہے تو وہ آپ یہ سمجھیں کہ ہم نے اذان کا انتظار نہیں کرنا، ہم نے انتظار کرنا وقت کا. اور آج ہر بندے کے پاس موبائل ہے، کیلنڈر چھپے ہوتے ہیں، ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ وقت کب شروع ہو رہا ہے اور کب ختم ہو رہا ہے. اس وقت میں اذان کے کسی نے علامت کے طور پہ اذان کو رکھا ہوا ہے، عام طور پہ اذان ہی ہے، لیکن بعض جگہوں پہ سائرن وغیرہ بجائے جاتے ہیں، اذان بعد میں دے دی جاتی ہے. تو وہاں پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ وقت کب شروع ہو رہا ہے، تو صبح صادق سے شروع ہوگا، اور غروب آفتاب جب سورج غروب ہوگا تو وہ ختم ہو جائے گا. اب اس میں ہم کیا کریں؟ بعض لوگ بالکل آخری وقت کا انتظار کرتے رہتے، 2-4 منٹ پہلے افطاری ختم کر دینی چاہیے، کھا پی کے، یعنی سحری کا جو وقت ہے وہ 2-4 منٹ پہلے وہ وقفہ کر لیں، رک جائیں، ہاتھ روک لیں. ہاں اگر ایک آدمی لیٹ اٹھا ہے اور وہ کھانا کھا رہا ہے اور ٹائم داخل ہو گیا تو اللہ کے رسول نے اتنی اجازت دی ہے کہ وہ اپنی پلیٹ صاف کر لے، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ روٹین بنا لے یا وہ روزانہ کھاتا ہی رہے اذان کا انتظار کرتے ہوئے. تو اصل میں یہاں اذان نہیں، اصل چیز جو ہے وہ وقت ہے. صبح صادق کا وقت شروع ہونے سے سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور سورج کے غروب ہونے سے افطاری کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اب اس میں کچھ لوگ جو ہے وہ رات کو ہی سحری کر لیتے ہیں، یا سونے 2 بجے سحری کر لی اور پھر اس کے بعد سو گئے. تو ایک تو سحری کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ کے رسول نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ سحری کیا کرو، سحری میں برکت ہے. اور آپ نے یہ بھی خبر دی ہے کہ میری امت اس وقت تک خیر پہ رہے گی جب تک وہ سحری کرنے میں تاخیر اور افطاری میں جلدی کرے گی.
لیکن اس تاخیر اور جلدی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وقت سے بھی لیٹ کر لیا جائے یا وقت سے بھی پہلے کر لیا اب تاخیر ان کی مرضی کی نہیں، ہاں جی جو ہے حدود کے اندر وہ کرنی. مفتی صاحب آپ فرمائیں. جی بس ایسے یہ جو یہ عام طور پر لوگوں میں غلط فہمی ہے کہ اذان تک وہ کرنا ہے. اذان اصل میں شروع ہوتی ہے وقت کے بعد، وقت سے پہلے اذان دینا جائز نہیں ہے. وقت کے بعد، اور جب کہ روزہ وقت، وہ اذان کا وقت جو صبح صادق پر ختم ہوتا ہے روزے کا وقت، تو اس لیے اس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. اصل وقت ہے صبح سحری کا وقت ختم ہو جائے، صبح صادق ہو جائے، بس روزہ بند کرنا چاہیے. صحیح. اور اذان تو اس کے بعد ہوتی ہے، تو اصل وقت کا وقت کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اذان کے ساتھ نہیں ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کا روزہ تو کوئی 20 منٹ، جی اس کا فرق بھی جو پڑ جاتا ہے وہ ذرا بتائیں وہ کیا ہوتا ہے؟ جی اصل میں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. صحیح. دونوں حضرات نے بہت خوبصورت وضاحت کی. جی جی. حضرت جیسے فرما رہے تھے کہ ہم جب سحری کے لیے اٹھے ہوئے ہیں تو اگر احتیاط کے طور پر کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو 5 منٹ آخری ہیں یہ ریڈ لائن والے یا یلو والے ہیں، صحیح. تو وہ ضروری نہیں ہے کہ یلو وہ کیا پتہ ریڈ لائن والے ہوں. تو اسی لیے ہمارے ہاں یہ جو کیلنڈرز چھپتے ہیں ان پہ لکھا ہوتا ہے کہ جو سحری کا اختتام ہے مثلا وہ 4:45 پہ ہے، لیکن نماز کا جو ٹائم ہے وہ 5 بجے ہے. صحیح. یعنی نماز آپ اس سے پہلے نہیں پڑھ سکتے، وہ نماز کا اپنا مخصوص وقت ہے. اب آپ اس کو اس سے پہلے لے آئیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے. صحیح. تو اس لیے صبح صادق میں جو ہمارے ہاں 5-7 منٹ کی، یہ 10 منٹ سٹینڈرڈ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا ہے. اچھا یہ سمجھ نہیں آئی، یہ مجھے سمجھ نہیں آئی. اچھا وہ ممکن ہے کہ بعض اوقات 7 منٹ ہو، بعض اوقات 8 منٹ ہو، بعض اوقات ممکن ہے کہ 9 منٹ ہو، بعض اوقات 5 منٹ ہو. ضروری تو نہیں ہے نا کہ 10 منٹ ہی آپ نے احتیاط کرنی ہے. اب میرے خیال میں پہلے کسی ٹی وی چینل نے 10 منٹ کا فرق چلایا، اب جتنے بھی وہ آ جاتے ہیں 10 منٹ کا فرق ڈال رہے ہوتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا فقہ حنفیہ میں یہ ہے، فوراً 10 منٹ آگے کر کے ہاں یہ فقہ جعفریہ ہوگی. جی ایسے ہی ہے خود سے ہی. ہاں. تو جہاں تک یہ تو سحری کی بات ہوگی، جہاں تک افطار کی بات ہے تو اس میں بھی ہمارے ہاں جو روایات ہیں ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے، ان کی سیرت میں یہ ملتا ہے کہ وہ نماز مغرب پڑھ کے افطار کیا کرتے تھے. اچھا. یعنی جب نماز پڑھ لی، نماز مغرب پڑھ لی، اس کے بعد جو ہے وہ دعا کی اور دعا کے بعد افطار کیا. تو اس میں کئی چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں. ایک تو عام طور پر یعنی یہ جو ایک احتیاط والا ٹائم ہے نا، کہ ممکن ہے کہ ہم نے پورا دن جیسے حضرت فرماتے روزہ رکھا، اب آخر میں آ کے بالکل ہم نے 1 منٹ پہلے 30 سیکنڈ پہلے کھول دیا، تو وہ اگر اس میں نہیں گیا. اچھا یہ صرف احتیاط کی وجہ سے؟ جی. تو اس میں ہم نے یہ کیا. اچھا اس میں مغرب میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے، ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہے کہ جو افق سے جو ایک ریڈ اٹھتی ہے نا آخر میں لائن، شفق ہوتا ہے، ہمارے ہاں یہ ہے کہ وہ سرخی چلی جائے. اچھا وہ ختم ہو جائے. وہ ختم ہو جائے. اچھا اب کیونکہ وہ جو آیت ہے وہ یہ بھی کہتی ہے کہ رات لیل، ٹھیک ہے، تو یہاں ایک علمی اختلاف ہے کہ یہاں الہ کا معنی کیا ہے، تو اور اس میں وہ کب وہ رات شروع ہو رہی ہے. تو وہ تک میں یا میں، ہاں وہ اس میں نا یعنی جو ریڈ وہ جو آ جاتی نا شفق آ جاتی ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ چلی جائے تاکہ یقین ہو جائے کہ رات داخل ہو گئی ہے. جب رات کے داخل ہونے کا یقین ہو جائے تو اس ٹائم آپ روزہ افطار اچھا کر لیں. ایک چھوٹی سی بات ندیم صاحب، عموماً میں دیکھتا ہوں کہ افطار پارٹیوں میں، کیونکہ ہم سب اسی سوسائٹی میں بسنے والے ہیں، تو مکتب تشیع کے لوگ بھی ہوتے ہیں، مکاتب اہل سنت کے لوگ بھی ہوتے ہیں، تو اہل سنت کے ہاں جلدی افطار کیا جاتا ہے. اور ہم بھی دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات جو ہمارے مکتب تشیع سے وابستہ لوگ ہیں تو وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں. تو بعض اوقات وہاں پر اس طرح کا کوئی خاص اہتمام نہیں کیا جاتا، یا تو کر لینا چاہیے اگر آپ کے گنجائش میں، تو وہاں پر کیا کرنا چاہیے؟ اچھا ایسی صورت میں 2-3 صورتیں ہیں. دیکھیں روزہ افطار کرنا ہے تو سب جو اہل سنت ہیں وہ کھجور سے روزہ افطار کر لیں اور نماز پڑھیں اور کھانا جو ہے وہ مل کے کھا لیں. آئیڈیل سچویشن تو یہ بن سکتی ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ ایک ٹائم ہے کہ جو واجب ہے، ایک یہ ہے جو احتیاط والا ہے. دیکھیں اگر 10 منٹ کا فرق پڑ رہا ہے تو 5 منٹ تو وہ ہے کہ جو واجب ہے، جہاں وہ جو سرخ جو شفق پہ سرخی آئی ہوئی ہے اس کو واپس جب تک وہ نہیں جاتی، داخلہ یقینی نہیں ہوتا، تو ہمارے فقہا یہ کہتے ہیں کہ آپ روزہ افطار نہیں کر سکتے. وہ جو 2 منٹ 3 منٹ آپ کے پاس آخر میں اینڈ میں آپ احتیاط والے ہیں، اس میں آپ کے پاس اس کی قربانی دے سکتے ہیں. تو اس کا حل یہی ہے کہ وہ کھجور کے ساتھ سب وہ جو اہل سنت ہیں وہ بھی افطار کر لیں، نماز پڑھ لیں اور پھر کھانا اکٹھا کھا لیں. صحیح. شاہ صاحب آپ کیا کہیں گے، کوئی ایسا صبر کریں گے؟ دیکھیے اگر کوئی پہلے افطار کرنا چاہتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اگر لیٹ کروں گا تو میرا روزہ مکروہات میں چلا جائے گا،
تو وہ اپنا روزہ وقت پہ افطار کرے. باقی جہاں تک کھانے پینے کا تعلق ہے بعد کی چیزوں کا پارٹیوں میں تو وہ ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے ان میں. صحیح, وہ تو ویسے بھی عمومی حالات میں بھی رکھنا چاہیے. جی وہ تو اکٹھے پلیٹ میں کھا بھی رہے ہوں تو ایک ایک دانہ ہی کھانا چاہیے تاکہ اچھا اس کا ایک اور حل بھی ہے کہ وہ جو پارٹیوں میں ایسی میں آپ اپنا اپنا حصہ لے کے سامنے رکھ لیں. ہاں ہاں, اپنے اپنے حساب سے ختم ہونے والی آپ نے بات کی نا, عموماً ایسے ہی ہوتا ہے. تو بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ندیم عباس صاحب, جناب مفتی سید ریاست حسین شاہ صاحب, مفتی عبدالرشید صاحب. ناظرین, آپ نے علماء اکرام کی گفتگو سنی اور آپ نے دیکھا کہ جو مکتب تشیع کے عالم اور پاکستان میں جو سلفی اسکول آف تھاٹ ہے ان کے عالم اور پاکستان میں جو حنفی اسکول آف تھاٹ ہے, تو تینوں مکاتب فکر کے علماء اکرام نے بہت زبردست انداز سے جو ان کے مسائل ہیں وہ بتائے. اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جو اکثر مسائل ہیں سوائے اکا دکا کے تو مشترک ہیں, اس میں کوئی اتنا بڑا اختلافات جو ہیں وہ نہیں ہیں. اختلافات ہمارے چھوٹے موٹے ہیں, جو تاریخی جو مسائل ہیں ان کے باب میں ہیں, اور لڑائی جھگڑا بھی انہی موضوعات پر زیادہ ہوتا ہے. یہ جو اللہ کے دین ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ کوئی اتنے بڑے جو ایشوز ہیں وہ ہمارے سامنے نہیں ہیں. اللہ تعالی ہمیں اپنے دین پر ٹھیک طریقے سے کاربند ہونے کا توفیق عطا فرمائے. اور رمضان کا مہینہ ہے, اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ کوشش اس بات کی کریں کہ اللہ تعالی ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے, اور بجائے اس کے کہ ہم لغو بحثوں میں ملوث رہیں, فضول اور لا یعنی باتیں کرتے رہیں, اپنا تعلق اللہ کے ساتھ اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق مخلوق کے ساتھ استوار کریں, تو اللہ تعالیٰ اس ملک کو بھی برکت اور ترقی عطا فرمائے گا اور ہماری زندگیوں میں بھی امن و سکون آئے گا. یہاں پر ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے. وقفے کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے عمر بن عبدالعزیز صاحب, اور بارگاہ رسالت میں نعت پیش کریں گے. اسی کے ساتھ پھر ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہے گا. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ, اللہ حافظ. جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کا دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کا دل چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کا دل چاہتا ہے. اور ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم. ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم. اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کا دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کا دل چاہتا ہے. اور جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. وہاں مال و دولت
کی کیا ہے ضرورت جہاں جان لوٹانے کا دل چاہتا ہے. اور وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑے کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر. وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑے کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر. اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں میرا سر کٹانے کا دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کا دل چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کا دل چاہتا ہے.